اس نے ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی، پھر جھجک کر ایک بازو موڑا اور سینے پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سوالیہ نظریں ساحل صاحب کی طرف اٹھ گئیں۔ بٹیا، مہمان آ گئے ہیں، آپ ذرا ماما کے کمرے میں چلے جائیے۔ دوشیزہ کے چہرے پر ناگواری کی شکن ابھر کر غائب ہوئی۔ اوکے پاپا، وہ لہجے میں ملائمت سمیٹ کر بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رخ پھیرتی اس کی نگاہیں پلٹیں اور ایک بار پھر میرے چہرے پر جم گئی۔ میں یہ جان کر حیران ہوا کہ وہ میری شباہت میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے بغور دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ساحل صاحب کی طرف دیکھا۔ اس بار بھی اس کا انداز سوالیہ تھا۔ مجھے ساحل صاحب کی آنکھوں میں ہلکی سی سراسیمگی نظر آئی۔ کوئی بات تھی جو خاموشی کی زبان میں باپ بیٹی کے درمیان ہوئی تھی۔ پھر یہ بات بیٹی کے ہونٹوں پر بھی آ گئی۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پاپا یہ وہی تو نہیں؟ میرا مطلب ہے شاہجہاں صاحب جو لاہور جیل میں… نہیں، رجال ساحل صاحب نے تیزی سے بیٹی کی بات کاٹی، یہ وہ نہیں ہے، ایک پرانے واقف کار ہیں، اپنے کسی کام سے آئے ہیں۔ اوہو، لڑکی کے ہونٹوں سے نکلا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی واپس کمرے میں گئی۔ غالباً بیڈ شیٹ درست کرنے گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ دوبارہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹینس شوز تھے۔ ایک ترچھی نظر مجھ پر ڈالتی ہوئی وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہم کمرے کے اندر آ گئے۔ یہ کمرہ خوب آراستہ تھا۔ فضا میں بھینی سی نسوانی مہک رچی بسی تھی۔ ہم دونوں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ساحل صاحب بھی سلیپنگ سوٹ میں تھے۔ وہ اب اپنے اعصاب پر مکمل قابو پا چکے تھے اور گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک سگریٹ سلگا کر بولے، غالباً تم نے بال رنگے ہوئے ہیں اور آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل کر رکھا ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے جواب دیا۔ 2-2.5 ماہ پہلے تمہارے فرار کی خبر میری نظروں سے گزری تھی، لیکن یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تم سے اس طرح ملاقات ہوگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی بہت کچھ نہیں تھا ساحل صاحب، لیکن وہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں جو بڑی خاموشی سے اٹک جیل میں اپنی سزا کے دن گن رہا تھا، اچانک پھر طوفان کے دھارے پر بہنے لگا ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ اچانک مجھ پر کیا بیتی ہے۔ ساحل صاحب نے کہا، شاید تم مجھے کوئی کہانی سنانا چاہ رہے ہو، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میرے پاس آپ سے بھی کم وقت ہے ساحل صاحب، میں نے ترت جواب دیا۔ معلوم نہیں کس گھڑی کی آفت ٹوٹ پڑے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ایسے شخص کو یہاں دیکھا ہے کہ آپ سنیں گے تو کئی راتوں تک آپ بھی چین کی نیند سے محروم رہیں گے۔ پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ گھرائے۔ میں نے گہری سانس لے کر ساحل صاحب کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جناب، آپ سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے نتھیا گلی کے مین بازار میں نے شنکر شکرا کو ایک میڈیکل سٹور سے نکلتے دیکھا ہے۔ اپنا فکرہ ادا کر کے میں ساحل صاحب کے تاثرات دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ میری اطلاع نے انہیں بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ سے حیران ہوئے، لیکن یہ حیرانی میری توقعات سے کم تھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ ساحل صاحب پہلے سے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ وہ بولے، کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے بہت قریب سے اسے دیکھا ہے، اس کا پیچھا کیا اور نتھیا گلی کی بھول بھلیوں میں اسے کھویا ہے۔ ساحل صاحب کی فراغ پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ میرے سینے پر گرے ہوئے کوہ گراں کا کچھ بوجھ جیسے اچانک ساحل صاحب کے سینے پر منتقل ہو گیا تھا۔ وہ کسی گہرے کنویں سے آتی آواز میں بولے، اگر واقعی ایسا ہے تو بہت تشویشناک ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ریوالور ہم دونوں کے درمیان سے ہٹ گیا تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے ساحل صاحب کی پیشانی کو چھوا تھا۔ ایک غم مشترک نے ہم دونوں کو مفرور اور جیل کی نشستوں سے اٹھا کر ایک ہی خاردار مسند پر برابر لا بٹھایا تھا۔ میرے خیال میں اعتبار کی وہ فضا جو میں بصدِ کوشش بھی قائم نہ کر سکتا، اس ایک نام نے پلک چھپکتے میں قائم کر دی تھی۔ بہرحال ساحل صاحب کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ میرے فرار کی رودات شروع سے سننا چاہتے ہیں۔ میں تو خود سب کچھ بتانے کو بےتاب تھا۔ ان کا مدعا زبان پر آتے ہی میں نے حقیقت حال کی کتاب ان کے سامنے کھول دی۔ میں نے اڑک جیل میں خود پر ہونے والے حملوں کے تذکرے سے سٹارٹ لیا اور قاضی زماں کی مہمان نوازی سے لے کر اپنی بہن کی بے بسی تک اور خود پر تھوپے گئے مشن سے لے کر شنکر شکرا کے دیدار تک سب کچھ ساحل صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ ان سے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میری زندگی کا ایک ایک ورق ان کا پڑا ہوا تھا۔ یہ نئے ورق بھی ان کی نظر میں آ ہی جانے تھے۔ میں نہ پڑھتا تو وہ خود پڑھ لیتے۔ صرف میں نے ایک بات ان سے چھپائی تھی، وہ یہ کہ میں جس شخص کو قتل کرنے جنگ سے نکلا ہوا ہوں وہ خود ساحل صاحب ہیں۔ میری پوری کتھا سننے کے بعد انہوں نے گہری آہ بھری اور ہاتھ پشت پر باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ان کا چہرہ اب اضطراب کی اماجگاہ تھا۔ وہ بڑی تیزی سے حالات پر غور کر رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہاری باتوں سے شنکر شکرا قادر زماں کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ بالکل، میں نے جواب دیا۔ قادر زماں اس شخص کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جو شنکر شکرا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں نے جواب دیا۔ قادر زماں اس شخص کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جو شنکر شکرا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بولے، تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حکام شنکر کی آمد سے 2 ہفتے قبل آگاہ ہو چکے ہیں۔ میں بذات خود اس کی گرفتاری میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ پورا کیس میری نگاہ میں ہے۔ میری نظر میں تو کوئی ایسا شخص یا پارٹی نہیں ہے جو پولیس کے علاوہ شنکر کی آمد سے آگاہ ہو اور اسے مار گرانے کی فکر میں ہو۔ میں نے جواب دیا، جناب، میں نے کب کہا ہے کہ میں جس شخص کو قتل کرنے نکلا ہوں
وہ غیر سرکاری آدمی ہے یا پولیس سے اس کا تعلق نہیں؟ کیا مطلب؟ ساہی صاحب نے کہا، پھر اچانک ان کے چہرے پر زلزلے کے ابتدائی آثار نمودار ہوئے۔ ان کی کشادہ آنکھیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ ملتش آواز میں بولے، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہی جو آپ سمجھ چکے ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں ایک پولیس آفیسر کی جان لینے کے مشن پر ہوں اور الفردوس میں میری موجودگی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ساہی صاحب کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہوا اور وہ عجیب لہجے میں بولے، جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں آپ ہی کے قتل پر مامور ہوں جناب۔ پچھلے 3 روز سے ایک لڑکی کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ سے ملنے کا موقع تلاش کر رہا ہوں۔ میرے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ ساہی صاحب کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ رینگ کر ریوالور سے قریب تر ہو گیا۔ میں ساہی صاحب کا پرستار تھا اور وہ میرے قدردان تھے، لیکن یہ موت اور زندگی کا معاملہ تھا اور اس سے میری بہن کی جان اور آبرو بھی نتھی تھے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر ساہی صاحب مجھ پر قابو پا لیتے تو میں یہ بازی ہار جاتا اور نتیجے میں زمانے بھر کی سختیاں میری پھول جیسی بہن پر چڑھ دوڑتیں۔ میں یہاں خود کو ساہی صاحب کے حوالے کرنے نہیں آیا تھا، ان سے ایک ڈیل کرنے آیا تھا، اور اس ڈیل کے دوران بہرحال مجھے واپسی کا راستہ کھلا رکھنا تھا۔ بے شک ساہی صاحب مجھے اس چھت تلے امان دے چکے تھے، لیکن خود کو 100% ان کے رحم و کرم پر چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہاں ساہی صاحب، میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میں آپ ہی کے قتل پر مامور ہوں اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ یہ ذمہ داری اٹھانے پر کیوں مجبور ہوا ہوں۔ اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہے، اور میرا جو گناہ ہے وہ بھی مجھے بتا دیجیے۔ اگر اپنے جرائم کی سزا میں جیل کاٹنا میری ذمہ داری تھی تو کیا جیل سے باہر میری آبرو کی حفاظت قانون کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر میری بہن کیوں اغوا ہوئی، کیوں اس حرامی قادر زماں کے عشرت قدے میں پہنچی، اور کیوں اب تک وہاں ہے؟ ساہی صاحب، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کیسی آگ سینے میں چھپائے ہوئے ہوں۔ 3 برس پہلے لاہور جیل میں اس آگ کو آپ نے اپنی باتوں سے مدھم کیا تھا۔ اب یہ آگ پھر الاؤ بن کر مجھے چاٹ رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ساہی صاحب، اس دفعہ بہت کچھ جل جائے گا۔ میرا لہجہ بتدریج کرخت اور تند ہو رہا تھا۔ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ساہی صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دوسری طرف الفردوس کا مینیجر تھا۔ میں نے اسے اس کی آواز سے پہچانا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ میرے کان دروازے کی دوسری جانب سے آنے والی آوازوں پر لگ گئے۔ مینیجر کسی حادثے کا ذکر کر رہا تھا۔ گفتگو میں 2-3 بار کار کا ذکر آیا تو میں پوری توجہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ چند قدم چل کر میں کھڑکی کی طرف آیا۔ یہاں سے راہداری میں ہونے والی گفتگو مجھے واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ مینیجر ساہی صاحب کو بتا رہا تھا کہ الفردوس میں ٹھہرا ہوا گلزار نامی ایک شخص کار کے حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہلاک ہوا ہے۔ دونوں کی لاشیں اور تباہ شدہ کار ابھی تھوڑی دیر پہلے نتھیا گلی جانے والی سڑک کے کنارے ملی ہے۔ پولیس کی طرف سے مینیجر حسنین شاہ کو بلاوا آیا تھا اور وہ ساہی صاحب سے درخواست کرنے یا دھمکاتا کہ وہ متعلقہ انسپیکٹر کو ایک کال کر دیں تاکہ معاملہ الجھنے نہ پائے۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ حادثے میں تباہ ہونے والی کار الفردوس کی ملکیت تھی۔ مینیجر حسنین شاہ نہ صرف ساہی صاحب کو جانتا تھا بلکہ ان سے قریبی مراسم بھی رکھتا تھا۔ ساہی صاحب نے اس سے متعلقہ تھانے کا فون نمبر لیا اور کل کا وعدہ کر کے رخصت کر دیا۔ ساہی صاحب کے لوٹنے سے پہلے میں پھر صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ آئے تو میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولے، ایک حادثہ ہو گیا ہے، مین روڈ پر سے 2 آدمی مارے گئے ہیں، شاید ڈرائیور نشے میں تھا۔ پھر وہ ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھے اور متعلقہ تھانے کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ 3-4 مرتبہ ڈائل کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی۔ اس دوران مینیجر حسنین پھر دروازے پر دھمکا لگتا تھا۔ متعلقہ پولیس آفیسر سے اس کی کوئی پرخاش ہے جس کے سبب وہ تنہا پولیس اسٹیشن جانے سے کترا رہا ہے۔ مختصر گفتگو کے بعد ساہی صاحب کمرے میں واپس آئے۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مینیجر کے ساتھ جانا ہے، تم اپنے بیڈ روم میں واپس جاؤ، میں ابھی 1 گھنٹے میں تم سے پھر رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ باہر راہداری میں آ گیا۔ جو ہی میں راہداری میں پہنچا، ایک سایہ سا ستون کی اور سے نکلا اور عفریت کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ ایک تنو مند شخص تھا۔ اس نے عقب سے مجھے یوں جکڑا کہ میرے دونوں بازو اس کے پنجے میں آ گئے۔ ایک سفید پوش شخص سامنے سے برآمد ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں جان گیا کہ وہ سادہ لباس میں پولیس والا ہے۔ ہاتھ گھما کر ایک طوفانی مکہ اس نے میرے جبڑے پر رسید کیا۔ میں نے بھنا کر سر کے پچھلے حصے کی ضرب جپھا مارنے والے کی ناک پر رسید کی۔ گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی تو میں تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اسے ایک دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس نے کراہ کر مجھے اپنے بازوؤں سے آزاد کیا۔ مکہ مارنے والا سادہ پوش پھر میری طرف چھپٹ رہا تھا۔ میں نے سیدھی ٹانگ اس کے سینے پر رسید کی۔ وہ ہوا میں اچھل کر ساہی صاحب کے قدموں میں گرا۔ راہداری میں ایک دم ہی چیخم دھاڑ مچ گئی تھی۔ 2 سادہ پوشوں کو پسپا کر کے میں پوری قوت سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔
ذہن میں یہی خیال تھا کہ ساحل صاحب نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا وعدہ اس طرح نبھایا کہ نبھا بھی دیا ہے اور توڑ بھی دیا ہے۔ اپنی چھت تلے انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن جو ہی راہداری میں نکلا مجھ پر سادہ پوچھ چھوڑ دی ہے۔ سرخ قالین سے ڈھکی ہوئی سیڑھیاں مجھ سے تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان سیڑھیوں تک پہنچ گیا تو سادہ پوش میری گرد بھی نہ پا سکیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ابھی میں نے سیڑھیوں کی طرف نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کب سے کسی نے چلا کر مجھے رکنے کی وارننگ دی۔ اس کے ساتھ ہی فائر ہوا۔ معلوم نہیں یہ ہوائی فائر تھا یا سیدھا، مجھے گولی نہیں لگی۔ فائر ہوتے ہی سیڑھیوں سے 2 اور سپاہی نمودار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں چھوٹی نال کی کلاشنکوف تھی۔ چند ہی لمحوں میں بدترین صورتحال کا شکار ہو چکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا تھا، لیکن دونوں طرف سے گر جانے کے بعد یہ ریوالور چلانا اپنی بدقسمتی پر مہر تصدیق ثبت کرنا تھا۔ راہداری کے عین وسط میں پہنچ کر میں نے رخ پھیرا اور چند قدم بھاگ کر پوری قوت سے ایک بغلی دروازے کو کندھے کی ٹکر رسید کی۔ ان دروازوں کی چڑکنیاں میری دیکھی بھالی تھی۔ مجھے یقین کامل تھا کہ یہ ٹکر کارگر ثابت ہوگی۔ مجھے اپنے تخمینے پر شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ کندھے کی ضرب سے چٹکنی ٹوٹ گئی۔ میں بگولے کی طرح اندر گھسا۔ یہاں نائٹ بلب روشن تھا۔ وسیع بیڈ پر ایک جوڑا پٹی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک ہی کمبل کو یوں مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو متاع حیات ان سے چھن جائے گی۔ میں ریوالور بدست ان کی طرف بڑھا تو لڑکی نے ایک سریلی چیخ کے ساتھ متاع حیات کو ہاتھ سے گرایا اور متاع جسم و جاں کو سمیٹ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ بیڈ سے باتھ روم کے دروازے تک جیسے ایک روشن لکیر سی لپک گئی۔ لڑکی کا ساتھی کمبل سمیت ایک کونے میں دبک گیا اور ویٹر ویٹر چلانے لگا۔ میں سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر چھپٹا، پٹ کھولے اور بلا دریغ باہر کود گیا۔ میرے پاؤں چند فٹ نیچے ہموار چھجے پر آئے۔ چھجا سڑک سے قریباً 15 فٹ بلند تھا۔ میں لٹک کر بآسانی نیچے کود سکتا تھا، لیکن جس جگہ مجھے کودنا تھا عین وہیں پولیس کی ایک پیٹرولنگ گاڑی کھڑی تھی اور اس میں موجود مسلح جوان میرے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ یقینی بات تھی کہ عمارت کے اندر ہونے والے فائر نے ان چاروں کو چوکس کر رکھا تھا۔ خبردار ہوئے! ایک حوالدار نما شخص کے حلق سے خطرناک آواز نکلی۔ آپ اپنی جگہ کھڑے رہو، نہیں تو گولی ٹپا دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیپ کے پاس کھڑے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بھی رائفل کی نال میری طرف سیدھی کر لی تھی۔ میری انگلی ریوالور کے ٹریگر پر مچلی، لیکن مجھے معلوم تھا گولی چلانا بہت مہنگا سودا ہے۔ کھڑکی سے سادہ پوش کود کر چھجے پر پہنچے اور انہوں نے 3 اطراف سے مجھے دبوچ لیا۔ نیم تاریک لاک اپ میں ٹھنڈے ٹھار فرش پر بیٹھا میں آتش فشاں کی طرح ابل رہا تھا۔ ساحل صاحب کا میری نگاہوں میں ایک مقام تھا، بلکہ اگر میں کہوں کہ میری زندگی کے تند و تیز ریلے کو ایک دھیمی ہموار ندی کا روپ دینے میں میری بہن شگفتہ کے بعد ساحل صاحب کا سب سے زیادہ رول تھا تو بے جانا ہوگا۔ لیکن ساحل صاحب نے آج مجھ سے جو سلوک کیا تھا وہ کسی طور ان کے شایان شان نہ تھا۔ میری پوری بپتا سن کر بھی ان کے دل میں میرے لیے رحم کی رمق پیدا نہیں ہوئی تھی، اور یہ جان کر بھی کہ قادر زماں اور شنکر شکرا جیسے لوگ میرے گرد منڈلا رہے ہیں، انہوں نے مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ موقع ملتے ہی انہوں نے مجھے بے دست و پا کر دیا تھا اور اس تاریخ حوالات میں پہنچا دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ پہلی مرتبہ منیجر حسنین سے ملنے کمرے سے نکلے تھے تو اسے کوئی اشارہ دے آئے تھے۔ نتیجے میں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جب میں کمرے سے نکلا تو دھر لیا گیا۔ لیکن اب ایک بات مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر مجھے دبوچنے والے سادہ پوش مقامی نہیں تھے، وہ سب کے سب میاں والی کی طرف کے اونچے لمبے ڈھول سپاہی تھے، اور بوقت گرفتاری انہوں نے مجھے جن گالیوں سے نوازا تھا وہ بھی غیر مقامی لب و لہجے میں تھیں۔ گرفتاری کے وقت اور پھر گاڑی میں میرے ساتھ کافی مار پیٹ بھی کی گئی تھی۔ میرا گریبان ادھر چکا تھا اور چہرے پر گہرے نیل تھے۔ میں اس تاریک لاک اپ میں قریباً 2 گھنٹے بند رہا۔ اس دوران کوئی انسانی صورت دکھائی دی، نہ کوئی آہٹ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ غالباً نتھیا گلی کی کوئی مضافاتی چوکی تھی۔ اجاڑ بیابان اور -2 درجہ حرارت پر برف خانہ بنی ہوئی۔ گرفتاری کے وقت لباس اور جوتوں کے سوا ہر چیز میرے جسم سے علیحدہ کر لی گئی تھی، اس میں دستی گھڑی بھی شامل تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ 9 ساڑھے 9 کا وقت ہے، لیکن دن کی روشنی بھی لاک اپ سے اتنی ہی دور تھی جتنی میرے جسم سے زندگی کی حرارت۔ مجھے یقین تھا کہ اس یک بستہ بدبودار لاک اپ میں حوالاتی پر کوئی تشدد نہ کیا جائے تو بھی وہ 1-2 روز میں سب نکردہ گناہ قبول کر لیتا ہے۔ مجھے بڑے زور کا پیشاب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، پھر اونچی آواز میں کوئی ہے کی آوازیں لگانے لگا۔ 3-4 منٹ کی مسلسل آہو بکا کے بعد ایک انسانی چہرہ نصیب ہوا۔ اوپر کو اٹھی ہوئی نوکدار مونچھوں والا یہ مریل سا سنتری تھا۔ وہ اپنی کڑکدار آواز میں بولا تو یوں لگا کہ لوٹے میں سے بالٹی بھر پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کون مر گیا، کیوں بین کر رہے ہو؟ اس نے گرج کے کہا۔ میں نے جواب دیا، ابھی تو کوئی نہیں مرا، لیکن مر جائے گا۔ مجھے سخت پیشاب آ رہا ہے، مثانہ پھٹ جائے گا۔
وہ بولا یہ حوالات ہے لالا، یہاں بہت کچھ پڑتا ہے، ایک تمہارا مسانہ پھٹ جاسی تو کون سی قیامت آ جاسی، میرے لیے تو قیامت آ جاسی۔ میں نے کراہ کر کہا دیکھو میں تم سے دل لگی نہیں کرا، میں بہت تکلیف میں ہوں، کیا دے سکتے ہو؟ تکلیف رفع کرانے کا آدھی سلطنت دے سکتا ہوں، میں نے فراغ دلی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سنتری نے پوچھا۔ فی الحال تو دعائیں دے سکتا ہوں، میں نے بات بدلی۔ ضمانت ہو گئی تو جو کہو گے دے دوں گا، ایسے بدترین حالات میں اکثر میری حصے مزاج جاگ اٹھتی تھی۔ دیکھو یہاں ریٹ مقرر ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پانی کے 2 روپے، پیشاب 5 روپے، بڑا پیشاب ایک بار تو مفت، پھر ہر بار 10 روپے لیے جاتے ہیں، خالی سرگوٹ 8 آنے، بھرا ہوا 4 روپے، لیکن یہ سارے ریٹ نقد ہیں، ادھار بھی چلتا ہے، لیکن بندہ اعتباری ہونا چاہیے اور ریٹ بھی ڈبل ہو سی۔ میں ڈبل ریٹ دینے کو تیار ہوں، اور اعتبار بھی بغیر ثبوت کے کرنا ہوگا کیونکہ میری گاڑی چھوٹنے والی ہے۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرایا، مجھ سے ایک قسم لی، پھر کسی نظر حسین کو آوازیں دینے لگا، لیکن قریب سے قدموں کی ٹھک ٹھک ابھری اور ایک ہٹا کٹا ہیڈ کانسٹیبل رائفل بدوش آن پہنچا۔ اس کی آمد پر مریل سنتری نے ایک قریبی کھونٹی سے چابیوں کا گچھا اتارا اور لاک اپ کا دروازہ کھولنے لگا۔ میرے اعصاب تن گئے، انگلیوں کی پوروں میں رہی سنسناہٹ جاگ اٹھی جو مجھے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ سنتری نے اپنے دستانہ پوش ہاتھوں سے تالا کھولا اور کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس وقت ایک گرجدار آواز نے ہم تینوں کو گڑبڑا دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے سامنے اٹک جیل کا 6.5 فٹ جیلر عادل خان کھڑا تھا۔ یہ وہی تند مزاج شخص تھا جس نے جیل میں نور محمد کی موت کے بعد مجھے اور کالو جانی کو بے طرح پیٹا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مقامی انسپکٹر اور چند دوسرے پولیس والے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مریل سنتری کو اپنے ہاتھ سے دھکیل کر دور ہٹا دیا۔ پاگل کے بچے ہو تم، وہ سنتری پر دھاڑا۔ کس نے کہا تھا تمہیں تالا کھولنے کو؟ پھر وہ انسپکٹر کی طرف گھوما۔ کیا کر رہا تھا تمہارا یہ سنتری؟ جانتے ہو کون ہے جسے باہر نکال رہے ہو تم؟ انسپکٹر نے قہر آلود نظروں سے اپنے سنتری کو گھورا۔ اس نے پہلے تو ایک لرزتا کانپتا سیلیوٹ کیا، پھر اکلا کر بولا، کہہ رہا تھا جی بڑے زور کا پیشاب لگا ہے اور تم اسے پیشاب کرانے کے لیے باہر نکال رہے تھے۔ عادل خان نے طنزیہ لہجے میں بات مکمل کی۔ جی ہاں، یہ حرامی تم سب کو اپنے پیشاب میں بہا کے بھاگ جاتا۔ عادل خان نے دانت کچکچائے، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو دوبارہ تالا لگایا۔ کچھ دیر مجھے ارنے بھینسے کی مانند گھورنے کے بعد انسپکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ انسپکٹر نے ایک رجسٹر عادل خان کی طرف بڑھا دیا۔ جیلر عادل خان نے کوئی تحریر پڑھنے کے بعد اس پر دستخط کیے اور نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھے خوفناک ترین دھمکیاں دینے کے بعد باہر نکل گیا۔ میرا ذہن گڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری گرفتاری کیسے عمل میں آئی ہے۔ اگر یہ سب صحیح صاحب کا کیا جا رہا تھا تو پھر یہ جیلر عادل خان آنن فانن اٹک جیل سے یہاں کیسے آن ٹپکا تھا، اور وہ میاں ولی کے سادہ پوش؟ یہ معاملہ کچھ الجھا ہوا لگتا تھا۔ میں سردی کے مارے لاک اپ میں دوپہر تک بیٹھا رہا، خود کو بدترین حالات کے لیے تیار کرتا رہا۔ کسی قریبی کمرے سے جو مدھم آوازیں آ رہی تھیں ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ چند افراد میں گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ آوازوں میں عادل خان کی آواز نمایاں تھی، گاہے گاہے وہ بھڑک کر زور سے بولنے لگتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس بحث میں اٹک جیل کا ایک اور آفیسر بھی شریک ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ٹرنک کال کرتے ہوئے زور زور سے باتیں بھی کی۔ اسی گفتگو میں میرا نام اور کسی اتھارٹی لیٹر کا ذکر آیا۔ دوپہر کے فوراً بعد حالات نے اچانک پلٹا کھایا اور میں ایک بار پھر ششدر رہ گیا۔ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مقامی پولیس انسپکٹر سمیت 3-4 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سائی صاحب بھی تھے۔ وہ اس وقت پینٹ کوٹ میں ملبوس تھے۔ ان کی نگاہوں میں مجھے اپنے لیے بڑی اپنائیت محسوس ہوئی۔ لاغر سنتری نے لپک کر میرے قفس کا دروازہ کھولا اور میں پھڑ پھڑا کر باہر آ گیا۔ میری سوالیہ نظریں سائی صاحب کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آؤ، انہوں نے ہمدردی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں ان کے ساتھ چلتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر آ گیا جہاں تاریک شیشوں والی ایک بند وین کھڑی تھی۔ میں ساحی صاحب کے ساتھ اس اسٹیشن وین میں سوار ہو گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد یہ اسٹیشن وین ایک بنگلے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ ایک کاٹیج نما جگہ تھی۔ نشستگاہ کے شیشوں سے دور تک وادی کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ اس وادی کی ایک طرف نتھیا گلی اور دوسری جانب مری کی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ وادی میں دور نیچے چمکتی چھتوں والے لاتعداد مکانات تھے اور ان کے درمیان ہریالی اور راستے کی بساط بچھی ہوئی تھی۔ نشستگاہ میں الیکٹرک ہیٹر لگے تھے اور ان کی خوشگوار حرارت میں مجھے اپنی جسمانی چوٹوں کی شدت کم محسوس ہونے لگی۔ ساحی صاحب نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی تمہیں دبوچ لیا جائے گا۔ یہ لوگ دراصل جنگ سے ہی تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پہلے تمہیں جنگ کے اس ہوٹل میں گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا گیا جہاں تم نے ساتھی لڑکی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، لیکن پھر تمہارے تعاقب کو طول دیا گیا۔ مری اور نتھیا گلی کے راستے میں کہیں پولیس پارٹی تمہیں کھو بیٹھی۔ دراصل ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ مسلسل تمہاری تلاش میں رہے
اور کل رات الفردوس میں انہوں نے تمہارا کوچ لگا لیا۔ اٹک جیل کے جیلر عادل خان ان تمام حالات سے باخبر تھے۔ رات الفردوس میں چھاپے کی نگرانی بھی انہوں نے خود کی۔ میں ساہی صاحب کی گفتگو کامل اطمینان سے سنتا رہا۔ میری باری آئی تو میں نے صرف ایک فقرہ کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ وہ بولے، حکم نہیں دینا، ایک نہایت اہم مشورہ کرنا ہے تم سے۔ قانون کے محافظ کا مشورہ مجرم سے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بولے، تم مجرم ہوتے تو اس وقت یہاں نظر نہ آتے، اسی حوالات میں ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے۔ میں جو تمہیں اپنی ضمانت پر یہاں لایا ہوں تو اس کا کوئی جواز ہے؟ آپ کا یہ جواز بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جناب۔ آپ کس سے لڑیں گے؟ یہ میرا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، بلکہ میرا خیال ہے ابھی ایک آدھ روز تک تم مکمل آرام کرو، کچھ ذہنی سکون ہو تو پھر تسلی سے بات کریں گے۔ ذہنی سکون اور تسلی ہی آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میری معصوم بہن اس درندے کے چنگل میں ہے، کاش آپ میری جگہ کھڑے ہو کر سوچ سکتے۔ کاش۔ سوچ رہا ہوں۔ تمہیں کیا معلوم میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تسلی رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ صاحب صاحب کے لہجے میں یقین کی ایسی جھلک تھی کہ لمحوں میں مرجھائے دل کی کلی میں جان دوڑ گئی۔ یقیناً وہ کوئی ایسی بات جانتے تھے جو میں نہیں جانتا تھا، یا پھر وہ حالات کا وہ پہلو دیکھ رہے تھے جو میری نگاہ سے اوجھل تھا۔ مجھے اپنی طرف سے مکمل سکون آرام فراہم کرنے اور ضروری ہدایت دینے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب کل صبح ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انجم تھوڑی دیر میں الفردوس سے یہاں میرے پاس پہنچ جائے گی۔ میں حالات کی اس تبدیلی پر محو حیرت تھا۔ یہ بات تو میرے ذہن میں صاف ہو گئی تھی کہ میری اچانک گرفتاری میں صاحب صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی دوبارہ چھوٹ گیا ہوں۔ میں کوئی معمولی حوالاتی نہیں تھا، میں ایک کروڑ پتی عرب شیخ راشد بن ارشد کا قاتل تھا اور اس جرم میں طویل سزا بھگت رہا تھا۔ اب پھر میں نے جیل توڑی تھی اور باہر نکل کر 2 بندے مزید انا للہ کر دیے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ میری اس کارروائی کا ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ فرار کے بعد 2 ہیڈ کانسٹیبل حضرات کو زخمی کرنے کا الزام بھی میرے سر آ چکا تھا۔ ایسی چارج شیٹ کے ہوتے ہوئے صاحب مجھے یوں پولیس اسٹیشن سے اٹھا لائے تھے جیسے بارش کے آثار دیکھ کر باپ بیٹے کو اسکول سے چھٹی کرا لاتا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو پھر یقیناً ان کے سامنے کوئی نہایت اہم معاملہ تھا، اور اس معاملے میں انہیں دیگر اعلیٰ افسران کی تائید و حمایت بھی حاصل تھی۔ اس کوآپریشن کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لائن پر سوچتے ہوئے میرا ذہن خود بخود شنکر شکرا کی طرف جانے لگا۔ کہیں صاحب مجھے اس شیطان کے مقابل تو نہیں لانا چاہتے؟ شنکر شکرا جیسے وحشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کسی عام شخص کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ماضی میں جن معدود چند افراد نے اس کے سامنے خم ٹھوکنے کی جرات کی تھی وہ اب تک حیات تھے، ان میں سے ایک ناچیز میں بھی تھا۔ شاید میرے اسی نایاب تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے مجھے اس برفاب لاک سے نکال کر فرحت بخش حرارت میں پہنچایا گیا تھا۔ حرارت کے باوجود میری ریڑھ کی ہڈی میں نتھیا گلی کی تمام خنکی لہر بن کر دوڑ گئی۔ کیا مجھے ایک مرتبہ پھر شنکر شکرا سے آنکھیں چار کرنا ہوں گی؟ یہ خیال سوہانے روح تھا، اور یک مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا۔ کوٹیج کے دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دروازے بند ہوئے، کسی نے چوکیدار سے چند الفاظ کا تبادلہ کیا، پھر متوازن قدموں سے نشست گاہ کی طرف آیا۔ قدموں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ کوئی لڑکی ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صاحب کو گئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یقیناً یہ انجم ہی تھی۔ میں اس کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا اور ذہن میں وہ الفاظ ترتیب دینے لگا جو مجھے معذرت میں اسے کہنے تھے۔ دروازے پر نازک سی دستک ہوئی۔ کم ان، میں نے کہا۔ دروازہ کھلا تو میں ششدر رہ گیا۔ انجم کی بجائے وہی حور شمائل پری پیکر سامنے کھڑی تھی جس سے رات صاحب کے اپارٹمنٹ میں ملاقات ہوئی تھی۔ ہلکے عنابی لباس میں وہ سرتپا اور رانائی تھی۔ اس نے بیگی سویٹر کی آستینیں چڑھا رکھی تھی، پاؤں میں جوگر تھی۔ اس نے اٹھلا کر السلام علیکم کہا اور اندر آ گئی۔ آپ یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں۔ وہ بغور میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ تو خود خدمت کے قابل نظر آ رہے ہیں، وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے کے نیل گوں غباروں پر جمی ہوئی تھیں۔ میں سمجھا نہیں، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے انہوں نے کافی مارا ہے آپ کو، کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں نہیں سمجھتا آپ کو اس وقت یہاں آنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے ڈیڈی سے اجازت لی ہے؟ یہ میرا اور ڈیڈی کا معاملہ ہے، آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ لڑکی کے لہجے میں ٹین ایجرز کی مخصوص شوخی اور خود سری تھی۔ میں آپ کے ڈیڈی کا ایک دیرینہ شناسہ ہوں۔ میرا نام احسان الہی ہے اور گجرات سے آیا ہوں۔ یہ تو وہ کوائف ہیں جو الفردوس کے رجسٹر میں درج ہیں۔ میں آپ سے اصل تعارف حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ غالباً آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر اندر سے اخبار کے چند پرانے تراشے نکالے۔ ان تراشوں کو بڑی احتیاط سے طے کر کے رکھا گیا تھا۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ان تراشوں میں میری تصویریں تھیں اور عرب شیخ کے قتل کی تفصیلات تھیں۔ یہ سب کچھ قریباً 7 برس پہلے شائع ہوا تھا۔ لڑکی نے ایک تراشا کھول کر تصویر سامنے کی، اس کا موازنہ میرے چہرے سے کرنے لگی۔
پھر تصویر میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، دیکھیے یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ وہ ایک دم میرے قریب آ گئی، اتنا قریب کہ اس کے قوارے بدن کی مہک میرے نتھنوں میں گھسنے لگی اور سانسوں کی حدت گردن سے ٹکرانے لگی۔ اس کا جسم چند انچ مزید پیش قدمی کرتا تو فاصلے کا تصور ختم ہو جاتا۔ وہ عجیب بے باکی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے رخ پھیرا اور بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کی آنکھوں پہ رنگ دار لینس ہیں اور بال بھی ڈائی کیے ہوئے ہیں، بڑے اعتماد سے اس نے اعلان کیا۔ میں نے اس موقع پر خاموشی زیادہ مناسب سمجھی۔ وہ مسکرانے لگی، ایسے میں اس کے دانت گلابی ہونٹوں کے درمیان لشکارے مارنے لگے۔ وہ تراشیدہ بالوں کو پیشانی سے جھٹک کر بولی، میرا خیال ہے اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ ہی شاہ جہاں ہیں۔ میں نے ڈٹائی سے کہا، میں کہہ چکا ہوں آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ بولی، یعنی آپ نے طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مانیں گے نہیں؟ چلے ایسے ہی صحیح، اگر آپ خود کو فریب دینا چاہتے ہیں تو دیتے رہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ میں آپ کو احسان الہی کہہ لوں گی۔ اپنے شوخ لہجے پر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، اگر آپ ڈیڈی سے پوچھے بغیر آئی ہیں تو میرے خیال میں اب آپ کو رکنا نہیں چاہیے۔ مجھے آپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ بات کا رخ خواہ دوسری طرف موڑ لے گئی۔ جناب احسان صاحب، خطرہ اس سے ہوتا ہے جو اجنبی ہو، دیکھا والا نہ ہو۔ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، سوری میرا مطلب ہے شاہ جہاں صاحب کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ شاید شاہ جہاں بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ میرے گھر میں اکثر ان کی باتیں ہوئی ہیں، ان کی کہانیاں سنائی گئی ہیں، ان کی بہادری، ذہانت اور شرافت کے تذکرے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں تو ان سے پوچھے بغیر ان کی بایوگرافی لکھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن یہ باتیں آپ مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ یوں ہی۔ وہ تھوڑی کو ہاتھوں کے پیالے میں ٹکا کر بولی، جو اچھا لگے اس کا تذکرہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ سچ پوچھیے احسان صاحب، تو میں بہت امپریس ہوں شاہ جہاں صاحب سے۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے آئیڈیل بن چکے ہیں۔ بہت سوچتی ہوں ان کے بارے میں، دل چاہتا ہے کبھی ان سے ملاقات ہو، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھوں، پیروں ان سے باتیں کروں، ان کے حالات سنوں، ان کے تجربات سے گین کروں۔ میں دل میں لاہور پڑنے لگا۔ بیٹھے بٹھائے یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ وہ کچی عمر کی نادان لڑکی تھی اور سائی صاحب کی بیٹی تھی۔ اس کے بارے میں ایسے ویسے خیال کا گزر بھی میرے دل میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اتنی بے باک اور صاف کو تھی کہ اس کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اسے اس کی عمر کا احساس دلانے کے لیے انداز تخاطب کو بدلا۔ دیکھو بیبی، میں اگر اس کاٹیج میں ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ سائی صاحب میری یہاں موجودگی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تمہارا یہاں آنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ اب یہاں اپنا وقت ضائع کر کے تم بڑی غلطی کر رہی ہو۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور مزید تسلی سے بیٹھ گئی۔ جناب احسان صاحب، آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قصور نہیں، شاید میری شکل ہی ایسی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کافی حد تک ذہین اور باخبر واقعہ ہوئی ہوں۔ اس نے بڑی ادا سے گردن تانی۔ باخبری کا دعویٰ سن کر میں نے بھی پینترا بدلا۔ مثلاً کیا اطلاع ہے تمہیں؟ وہ مسکرائی۔ بہت اطلاعات ہیں، بلکہ آپ اس وقت مجھے وزیر اطلاعات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مت سمجھیے کہ میں شیخی میں آ کر آپ کو بتا دوں گی۔ ناممکن۔ میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ باخبر ہونے کے علاوہ میں ذہین بھی ہوں۔ میرے تاثرات پھر گہری سنجیدگی میں ڈھل گئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی یک بستہ فکرہ اس کی طرف اچھالتا یا خود ہی صوفے سے اچھل کر باہر نکل جاتا، وہ تیزی سے بولی، نہیں، اتنی مایوس صورت مت بنائیے، میں آپ کو اپنی معلومات سے آگاہ کرتی ہوں۔ دیکھیے، مجھے پتا ہے کہ آپ شاہ جہاں صاحب وہ ایک نہایت خطرناک فائٹر ہیں۔ 4-5 آدمیوں سے بیک وقت لڑنا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ایک طرف رکھ دینا شاہ جہاں صاحب کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ نے امارات کے ایک شہزادے کو قتل کیا تھا۔ اس قتل کے بعد آپ کافی عرصے روپوش رہے تھے۔ یہ ہاتھ پاؤں توڑنے کا فن اسی عرصے میں روپوشی میں ہی آپ نے کہیں سے سیکھا تھا اور پھر واپس آ کر خاص و عام میں دھومیں مچائی تھیں۔ آپ کو عام لوگ استاد جہانی کے نام سے یاد کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ کیا تم خاموش نہیں رہ سکتی؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے سہمنے کی ایکٹنگ کی اور قالین کے بیل بوٹوں کو گھورنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر گفتگو کا رخ اپنے من چاہے موضوع کی طرف موڑ رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہ کر بولی، عجیب بات ہے، آپ خود ہی سوال پوچھتے ہیں اور جب جواب دیا جاتا ہے تو بگڑ جاتے ہیں۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس چھت تلے تنہا چھوڑ دیں۔ میں نے واضح بے رخی سے کہا۔ ارے آپ تو سچ مچ ناراض ہو گئے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولی، اچھا جی ٹھیک ہے، اب ہم سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جناب یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے، قطعی طور پر۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مچل کر صوفے سے اٹھی اور کمال دلیری سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی، پھر بند کھڑکیوں پر ایک نظر ڈال کر بے تکلفی سے میرے سامنے آ بیٹھی۔ شاہ جہاں صاحب، احسان صاحب، اپنی باخبریاں آپ کو گنوانے لگی تو آپ سٹ پٹا کر رہ جائیں گے۔ وہ بولی، فی الحال یہ جان جائیے کہ بہت سی دوسری باتوں کے علاوہ میں آغا قادر زمان شگفتہ عرف شفتہ، انڈین ایجنٹ شنکر شکرا اور آپ کے ساتھی انجم وغیرہ کے بارے میں چیدہ اور ضروری ساری باتیں جان چکی ہوں۔
پورے کے پورے حالات میرے سامنے ہیں، آنے والے واقعات کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کھنچا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بتا چکی ہوں، بڑی خرانٹ لڑکی ہوں میں۔ پتہ نہیں کیسے میری چھٹی حس مجھے بہت سی باتوں کا پتہ دے دیتی ہے۔ میں سچ مچ حیران ہو گیا اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے یوں آلتی پالتی ماری کہ جوتوں کے تلوے صوفے اور اس کی شلوار سے دور رہے۔ بڑی لچک تھی اس کے نوخیز ٹخنوں میں۔ داہنی ران پر رکھ کر اس نے تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائی اور بولی، پاپا مجھ سے ہر معاملے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چند روز پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ضلع جنگ کے 2-3 بڑے زمینداروں کے خلاف ایکشن ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں اوپر کی سطح پر تیاری ہو رہی ہے اور جلدی چھاپے پڑیں گے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ زمیندار اپنے علاقے میں بہت بااثر اور خودسر ہیں۔ ان کے خلاف انتظامیہ کو مسلسل رپورٹیں مل رہی ہیں۔ اب میں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو ان زمینداروں میں قادر زماں بھی شامل ہیں۔ اس نے رک کر میرے تاثرات کا جائزہ لیا اور بولی، بلکہ میرا خیال ہے میں آپ کو بتا ہی دوں کہ ان میں قادر زماں بھی شامل ہیں۔ ضلعی انتظامیہ ان زمینداروں پر بڑا پکا ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے کئی ماہ سے ہوم ورک جاری تھا۔ میرے دل میں امید کی کونپل پھوٹنے لگی۔ شاید میں بتانا بھول گیا، صاحب صاحب کی صاحبزادی کا نام فریال تھا۔ فریال کی باتوں میں وزن تھا اور لہجے سے دانائی جھلک رہی تھی۔ اس گھڑی وہ مجھے واقعی بہت باخبر اور دانشور لگی۔ اپنی سوچتی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ کر بولی، یہ اپنے شاہ جہاں صاحب گرفتار بلا ہونے کے باوجود کافی لکی محسوس ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو کام وہ سخت عذاب جھیل کر بھی نہ کر سکتے وہ چٹکیوں میں ہونے والا ہے۔ جب زماں صاحب کا تختہ ہی الٹ جائے گا تو نہ قید خانہ رہے گا اور نہ قیدی۔ شاہ جہاں صاحب کی بہن اور ہماری باجی یوں حویلی سے نکلے گی جیسے مکھن میں سے وہ کیا نکلاتا ہے۔ ہاں لیکن، وہ کہتے چپ ہو گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ماتھا پکڑ کر کہنے لگی، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ میں ذہین بہت ہوں۔ میرا دماغ ہر وقت دور دور کی خبریں لاتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں میری بات۔ ہاں سمجھاؤ، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بولی، آپ یقین کریں ذہین ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ذہانت تو رہی ایک طرف، میری یادداشت تیز ہو تو بندہ پھاوا ہو جاتا ہے۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ابھی کچھ یہی حال ہے۔ اب یہ جاگیردار قادر زماں والا معاملہ ہی دیکھیں، مجھے نہ جانے کیوں وسوسے گھیرنے لگتا ہے۔ یہ بیل وہ نہیں چڑھے گی۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ میرا دل سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا۔ معلوم نہیں کس کی معاش کی لڑکی تھی، کبھی لگتا تھا پاگل ہے، کبھی پاگلوں کی ڈاکٹر لگتی تھی۔ اچانک وہ چونک گئی۔ پاپا آ رہے ہیں، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ میں نے بھی کان لگائے۔ پہلے تو کوئی آواز نہیں آئی، پھر کافی فاصلے پر انجن کی مدھم گنگناہٹ سنائی دی۔ اوہ مائی گاڈ، وہ تو میری چٹنی کر دیں گے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ناچ گئی، پھر دانتوں میں انگلی دبا کر بولی، شاہ جہاں صاحب، سوری احسان صاحب، میں باتھ روم میں گھس جاتی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، شاید کھڑے کھڑے ہی چلے جائیں۔ آپ بالکل خاموش رہیں میرے بارے میں، اوکے؟ اس نے لپک کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سائی صاحب کی سرخ گاڑی اب مین گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ پردہ چھوڑ کر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف گئی، پھر اچانک رک کر پیشانی پیٹنے لگی۔ اوہ مائی گاڈ، نیلی چگندھ ہوں میں۔ گاڑی تو میری باہر کھڑی ہے، چھپنے سے کیا فائدہ؟ ذرا بتائیے، اب چھپنے سے کیا فائدہ؟ اس طوفانی لڑکی نے لمحوں میں مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ ساکت کھڑی رہی، اس کی بلوری آنکھیں حلقوں میں تیزی سے گردش کر رہی تھیں، پھر جلدی سے مجھ پر جھکی۔ اس کی نوکیلی لٹ میرے رخساروں کو چھو گئی۔ دیکھیے، میری آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ یہاں ہیں۔ میں یہاں ایک ٹرنک کال کرنے آئی تھی بس۔ لیجیے آپ یہ میگزین پڑھیے، میں یہاں بیٹھ کر فون کرتی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مجھے میگزین تھما کر وہ جلدی سے فون کے سامنے جا بیٹھی، 2-3 ہندسے ڈائل کیے، پھر چونک کر ماتھا پیٹنے لگی۔ اوہ مائی گاڈ، دیکھیے آپ نے میری عقل، دروازے کی چٹخنی گرائی ہی نہیں، کیا مشکوک ڈرامہ کر رہی ہوں؟ بھاگ کر اس نے چٹخنی گرائی اور دوبارہ فون کے سامنے آ بیٹھی۔ اس دوران سائی صاحب گاڑی سے باہر آ چکے تھے، چوکیدار سے باتیں کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا اور ان کی نگاہیں فریال پر جم گئی۔ بڑے کمال کی ایکٹریس تھی وہ، اتنے انہماک سے فون پر جھکی ہوئی تھی کہ شبانہ اعظمی بھی دیکھتی تو چکر آ جاتی، لیکن جو اندر آیا تھا وہ بھی اس کا باپ تھا۔ سائی صاحب ناک اور منہ سے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے چند لمحے بغور بیٹی کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ فریال نے باپ کی طرف دیکھا تو ڈائل سے انگلی ہٹا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میں فون کرنے آئی تھی پاپا، نوشین کی برتھ ڈے تھی نا آج، سوچا چلو۔ سائی صاحب بھاری آواز میں بولے، مجھے 90% یقین تھا کہ آج کسی وقت تم یہاں ضرور آؤ گی، کسی نوشین کو فون کرنے، کسی شائستہ کو ہیلو کہنے، یا کسی آنٹی کی خیریت پوچھنے۔ جی وہ ہکلائی، چلو پھر اب کھسک جاؤ یہاں سے ورنہ پیٹ جاؤ گی۔ اب پہلے اب دروازہ چھوڑیے نا پاپا۔ یہ لوگ چھوڑ دیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دروازے تک پہنچی، پھر ایک دم لپک کر باہر نکل گئی۔ سائی صاحب کی گھنی مونچھوں کے تلے غیر محسوس مسکراہٹ کھیل گئی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، اس نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ جی نہیں، میرا مطلب ہے کچھ اتنا زیادہ نہیں۔ بہت ذہین لڑکی ہے، کل رات تم ایک نظر دے کر پہچان گئی تھی۔
فوٹو اسٹیٹ کی طرح حافظہ ہے اس کا، اور بھی بہت خوبیاں ہیں، لیکن ایک حامی نے سب کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ غیر سنجیدہ بہت ہے، بندے کا ناک میں دم کر دیتی ہے۔ ہم تو خیر عادی ہیں، لیکن باہر کا شخص بوکھلا اٹھتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو ہلاک سے ہی پیش آئی ہیں۔ ہاں، وہ کچھ چونک سے گئی۔ تمہاری بات ہو رہا ہے، تم سے غائبانہ بہت متاثر ہے وہ، اور اس کی وجہ شاید میں خود ہی ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سائی صاحب کا چہرہ ایک عجیب سی دھند میں چھپ گیا۔ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے، اسے تمہاری ساری کہانی معلوم ہے، اکثر مجھ سے سوال پوچھتی رہتی ہے۔ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو تم اس کا آئیڈیل ہو، لیکن میری اس بات کا کوئی دوسرا مطلب ہرگز نہیں۔ میں اس کے ذہنی رویوں سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ وہ اندر سے بے معصوم اور سادہ ہے۔ چند برس پہلے اس نے میری زبانی تمہاری کہانی سنی تھی۔ یہ کہانی اس کے ذہن میں پیوست ہو کر اب تک پیوست ہے۔ وہ اکثر تقاضا کرتی تھی کہ وہ شگفتہ اور شاہجہاں سے ملنا چاہتی ہے۔ میں کہتا تھا کہ اگر کوئی موقع آیا تو ضرور ملواؤں گا۔ کل وہ موقع آیا، لیکن اس طرح کہ میں تمہارا تعارف اسے کرانے کی ہمت نہ کر سکا۔ تم مجھ پر ریوالور تان کر میرے اپارٹمنٹ میں گھسے تھے اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کس ارادے سے آئے ہو۔ اس کے ذہن میں تمہارا جو امیج بنا ہوا ہے وہ میں برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اسی وقت سے یقین تھا کہ اب وہ نچلی نہیں بیٹھے گی اور تمہارا حدود اربا جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ دیکھ لو تم اس کی ہوشیاری۔ اس کاٹیج میں وہ اس سے پہلے صرف 2 مرتبہ آئی ہے، اور وہ بھی رات کے وقت۔ اب وہ تمہاری تلاش میں نکلی ہے تو سیدھی یہاں پہنچی ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی رکھتا وہ 1-2 روز میں تم تک پہنچ جاتی۔ میں حیرانی سے سائی صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ کہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید سائی صاحب مجھے نہ پہچان سکے، اور کہاں ان کی دختر نیک اختر بھی مجھے پہلی نگاہ میں پہچان چکی تھی۔ سائی صاحب کچھ دیر فریال کی باتیں کرتے رہے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں اس نے ضلع میں پہلی اور صوبے میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ریاضی، الجبرا وغیرہ کے مضامین میں اسے حیران کن دسترس حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہ کالج کی ہاکی ٹیم کی کپتان بھی ہے اور قومی سطح کے کئی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہے۔ فریال کے مختصر تعارف کے بعد سائی صاحب اصل موضوع پر آ گئے۔ انہوں نے جاگیردار قادر زماں کا ذکر کیا اور مجھے رازداری کا پابند کر کے وہی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے فریال بتا چکی تھی۔ انہوں نے جاوید درانی نامی ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ یہ نوجوان آفیسر حال ہی میں انگلینڈ سے ٹریننگ لے کر لوٹا ہے۔ اس کے عزائم بہت بلند ہیں اور وہ پنجاب کے دیہی علاقوں کو ہر قسم کے جرائم سے پاک کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ وہ نچلی سطح پر پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے سرکردہ لوگوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے بہت اچھی طرح ہوم ورک بھی کیا ہے۔ سائی صاحب اس کارروائی کو میری خوش قسمتی پر محمول کر رہے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ شگفتہ کو اس جاگیردار کے چنگل سے بغیر کسی دشواری کے نکالا جا سکے گا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، سائی صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شگفتہ سے بڑھ کر مجھے اس دنیا میں کوئی عزیز نہیں۔ اسے کچھ ہو گیا تو خدا گواہ ہے میں بھی نہیں رہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم پولیس قادر زماں کے خلاف کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتی ہے، لیکن جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اس پر کچا ہاتھ ڈالنا پولیس اور انتظامیہ کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میں پورے 3 ہفتے اس حویلی میں رہا ہوں۔ وہاں کے بہت سے نشیب و فراز میں نے دیکھے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح مجھے جاوید درانی صاحب سے ملا سکے تو ممکن ہے میں انہیں کوئی کام کی بات بتاؤں۔ سائی صاحب نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون پر میری SSP جاوید سے بات ہوئی ہے۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں ہے۔ میں نے اسے تمہارا ذکر کیا، اس کا بھی یہی خیال ہے کہ تم سے ملا جائے۔ کل دوپہر میں مری جا رہا ہوں، میرا خیال ہے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مری سے اسلام آباد 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ ہم جاوید کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کر بھی 9 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میری یہ نقل و حرکت بالکل پوشیدہ رہنی چاہیے۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم اسی اسٹیشن وین میں جائیں گے جو تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سینے میں عجیب ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سائی صاحب کے پاس آتے ہوئے میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ قادر زماں کے بارے میں کسی ایسی بات کا پتہ چلے گا۔ میں اسے امداد غیبی ہی قرار دے سکتا تھا۔ وہ شخص جو اپنے اثر و رسوخ میں پہاڑ تھا، ایک بھونچال کی زد میں آنے والا تھا۔ وہ اب تک بے کس لوگوں کی زندگیاں مسمار کرتا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو سکے گا؟ مجھے یقین آ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس رات میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب سی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی اعلیٰ عرفہ ذات سے اظہار تشکر کروں، اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوؤں اور اپنے آلام سے چھٹکارے کے لیے کسی کے سامنے دستے دعا پھیلاؤں۔ میں دیر تک جاگتا رہا اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ نیند کے دوران میں کسی وقت جاگا تو پتہ چلا کہ انجم بھی آ چکی ہے۔ وہ میرے قریب ہی صوفے پر لحاف اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور دوبارہ گہری نیند سو گیا۔ اس دفعہ سویا تو پھر خوب سویا۔ دن چڑھے ملازم ذوالقرنین ناشتے کے لیے جگانے آیا، لیکن میں نے کھانے پر نیند کو ترجیح دی۔ دوپہر کو خود بخود آنکھ کھل گئی۔ دیوار گیر کھڑکیوں کی دوسری جانب منظر بدلا ہوا تھا۔ کل شام سنہری دھوپ چمک رہی تھی اور 20 میل تک وادیاں اور پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ اب چند گز کے منظر بھی دھندلے نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف دھواں دھواں بادل تھے اور برف کی باریک فوار گر رہی تھی۔ پہاڑوں کے موسم ایسے ہی سیلانی ہوتے ہیں۔ پانی نیم گرم تھا
بلکہ ٹھنڈا ہی تھا۔ جی کڑا کر کے غسل کیا، باتھ روم سے نکلا تو میز پر گرما گرم کھانا اور کافی کے برتن چنے تھے۔ قریب ہی انجم بغلوں میں ہاتھ دیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے فر کا گلابی کوٹ پہن رکھا تھا۔ کوٹ کی رنگت نے رخساروں پر منعکس ہو کر اسے شعلہ رخ کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کی طمانینت ظاہر کرتی تھی کہ اب وہ درد کے شکنجے سے آزاد ہے۔ میز پر سجے ہوئے برتنوں سے پتہ چلا کہ انجم کے علاوہ بھی کوئی کھانے میں شریک ہوگا۔ یہ تیسرا شخص کون ہو سکتا تھا؟ یقیناً ساحل صاحب۔ میرا قیافہ درست نکلا۔ چند لمحوں بعد ساحل صاحب دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے بغلی دروازے سے برآمد ہوئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے سیدھے کھانے کی میز پر آئے۔ بڑی جلدی میں نظر آتے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیں 2 بجے تک روانہ ہو جانا چاہیے۔ موسم خراب ہے، بری پہنچنے میں کافی وقت لگے گا۔ وہاں بھی 1 آدھ گھنٹے کا کام ہے۔ میں چاہتا ہوں 6 بجے تک ہم اسلام آباد پہنچ جائیں۔ جاوید درانی وقت کا بہت پابند ہے۔ ان دنوں تو وہ مصروف بھی بہت ہے۔ بڑی مشکل سے وقت نکالا اس نے۔ کھانے کو برنچ کہنا زیادہ مناسب تھا۔ اس میں ناشتے اور لنچ کی مشترکہ خصوصیات تھی۔ غالباً یہ اہتمام میرے لیے ہی کیا گیا تھا۔ جوس اور انڈے کے علاوہ چکن پلاؤ، سلاد اور قورمہ بھی موجود تھا۔ بھوک چمکی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی لیکن سیر ہو کر کھایا۔ میز سے اٹھتے ہی ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پورچ میں رنگدار شیشوں والی اسٹیشن وین تیار کھڑی تھی۔ میں نے انجم کو تسلی تشفی دی اور جلدی آنے کا کہہ کر سبز نمبر پلیٹ والی وین میں آ بیٹھا۔ ڈرائیور نے پہلے ہی سے ہیٹر آن رکھا تھا، ورنہ برفیلی فضا میں آتے ہی ہماری کلفی جم جاتی۔ قریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے وین 1-2 منزلہ عمارت کے سامنے رکی۔ اوور کوٹ میں ملبوس ایک اور صاحب ناک سے دھواں اڑاتے، ہونٹوں سے سی کی آوازیں نکالتے وین کی طرف لپکے۔ ایک ملازم نے ان کے سر پر چھاتے کا سایہ کر رکھا تھا۔ یہ صاحب مجھے صورت سے ہی پولیس آفیسر نظر آ رہے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ ان کا نام غالباً غلام عباس قسم کا تھا۔ عہدے کے لحاظ سے یہ ایس پی تھے اور ان کا تعلق بھی ساحل صاحب کی طرح محکمہ جیل خانہ جات سے تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد جا رہے تھے۔ دونوں آفیسرز کی آپس میں بے تکلفی تھی۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر ساحل صاحب نے انکشاف کیا، گجرہان میں آج کوئی ملازم فوت ہو گیا ہے۔ ملازم کی اصطلاح ساحل صاحب نے سرکاری آفیسر کے لیے استعمال کی تھی۔ غلام عباس چونک گئے۔ کون فوت ہوا؟ یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہوا ضرور ہے۔ مجھے 11:50 پر اسلام آباد سے کال آئی تھی۔ ہیڈ کوارٹر سے رمضان پراچا بول رہا تھا، موسم خراب ہے، آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ پہلے وہ اپنی پروموشن کی بات کرتا رہا، پھر فوتگی کا ذکر ہی کیا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ میں نے بعد میں 15-20 منٹ کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ لائنیں ڈیڈ پڑی ہیں، پتہ نہیں کس کا بلاوا آیا ہے۔ غلام عباس صاحب نے اظہار افسوس کیا، پھر ذرا چونک کر بولے، لیکن بھائی یوں تو ہمارا پروگرام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی اہم ملازم ہے تو یقیناً جاوید درانی بھی گجرہان گیا ہوگا۔ ساحل صاحب نے کہا، ہاں اس بات کا خدشہ تو ہے۔ کوئی اہم ملازم ہے تو یقیناً جاوید درانی بھی گجرہان گیا ہوگا۔ ساحل صاحب نے کہا، ہاں اس بات کا خدشہ تو ہے، لیکن جاوید مقررہ وقت پر اسلام آباد پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگر بندہ رات کو فوت ہوا ہے تو یقیناً ظہر تک جنازہ ہو جائے گا۔ غلام عباس صاحب اس صورتحال سے مطمئن نظر نہیں آتے تھے۔ بولے، یار میرا تو خیال ہے اس خراب موسم میں نہیں جائیں۔ فون ہو جاتا تو بھی بات تھی، اب معلوم نہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ ساحل صاحب اپنے ساتھی کی رائے سے ہرگز متفق نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جاوید درانی نے جو وقت دیا ہے اس پر ضرور ملے گا، چاہے اسے اپنے 10 پروگرام کینسل کرنا پڑے۔ مری تک راستے میں ساحل صاحب اور غلام عباس صاحب میں مسلسل اس معاملے پر بحث ہوتی رہی۔ ساحل صاحب جاوید درانی کو وعدے کا پابند ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، جبکہ غلام عباس صاحب اس کی مخالفت میں بول رہے تھے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ جاوید درانی اپنی طاقت سے اونچی پرواز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ قابل ضرور ہے لیکن اپنی قابلیت کو بیکار مہم جوئی میں صرف کر رہا ہے۔ غلام عباس اور ساحل صاحب میں ہونے والی گفتگو کے سبب مجھے جاوید درانی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوئیں۔ وہ پاک پتن شریف کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ چند برس پہلے اس کا چھوٹا بھائی جو زبان سے معذور تھا گم ہو گیا تھا۔ بہت تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کسی طرف نکل گیا ہے، جبکہ اہل خانہ اس گمشدگی کی وجہ دشمنی قرار دے رہے تھے۔ مخالف پارٹی زوراور تھی، انہوں نے جاوید درانی اس کے اہل خانہ پر جوابی پرچے کٹوا دیے، یعنی مدعی ملزم بن گئے۔ جاوید درانی کے بھائی کا سراغ ملنا تو رہا ایک طرف، انہیں اپنی جان چھڑانا مشکل ہوگی۔ جاوید درانی کے بڑے بھائی کو جیل جانا پڑا اور جاوید کی 2 بہنوں کے رشتے ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ انہی حالات میں جاوید کو ماں جیسی شفیق ہستی سے بھی محروم ہونا پڑا۔ ان کٹھن حالات نے جہاں جاوید درانی سے بہت کچھ چھینا، وہاں آگے بڑھنے کا عزم بھی دیا۔ اس نے پولیس آفیسر بننے کی ٹھانی اور آخر اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب رہا۔ نہ صرف وہ پولیس آفیسر بنا بلکہ اعلیٰ تربیت کے لیے بیرون ملک بھی گیا اور اب وہ اپنے محکمے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ مری پہنچنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں شدید برف باری ہوئی ہے اور سنی بینک سے آگے راستہ بند ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر ہم مری جانا چاہتے ہیں تو گاڑی سے اتر کر پیدل مارچ کریں۔ اس لامحدود سردی اور محدود وقت میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا فیصلہ ہوا
کہ مری کا پروگرام منسوخ کیا جائے اور سیدھے اسلام آباد کا رخ کیا جائے۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد ہماری گاڑی اسلام آباد میں داخل ہوئی اور چند کشادہ سڑکوں سے گزر کر ایک گنجان آبادی میں پہنچ گئی۔ ایک جگہ گاڑیوں کی چھوٹی سی قطار میں اسٹیشن وین رکی۔ سائی صاحب اتر کر ایک طرف بڑھ گئے۔ یہی جاوید درانی کی رہائش گاہ تھی۔ سائی صاحب مجھے اندر لے جانے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے یا ان کی واپسی میں خاطر خواہ تاخیر ہوئی۔ ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ وہ اسٹیشن وین میں داخل ہوئے تو ہم ان کا چہرہ دیکھ کر چونک گئے۔ وہ رو رہے تھے۔ کیا ہوا صاحب؟ غلام عباس صاحب چلا کر بولے۔ ڈرائیور بھی ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے عباس، سائی صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ ہمارا آنا بیکار گیا۔ جاوید درانی ہمیں نہیں مل سکے گا، وہ وعدے کا جھوٹا نکلا۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ آگے کی بات میں سائی صاحب کے کہے بغیر سمجھ رہا تھا۔ جاوید درانی اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ یہ خیال برق کی طرح میرے ذہن میں کون کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی موت کی ادھوری اطلاع آج صبح ٹیلی فون پر سنی گئی تھی۔ غلام عباس اور سائی صاحب افراتفری کے عالم میں وین سے نکلے اور اس سفید گیٹ والے مکان کی طرف بڑھ گئے جس کے سامنے کاروں کی طویل قطار لگی ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے ڈرائیور بھی باہر نکل آیا۔ چند ہی منٹ میں تمام صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ جاوید درانی صاحب کو آج علیل صبح گجرہان کے قریب جی ٹی روڈ پر حادثہ پیش آیا۔ ان کی گاڑی ریت سے بھرے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں جاوید صاحب کا ڈرائیور ہلاک اور گن مین شدید زخمی ہوئے ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ آنن فانن کی کیسی کایا پلٹ ہوئی تھی۔ وہ نوجوان پولیس آفیسر جس کا دل خدمت کے جذبے سے سرشار تھا، جو جرائم کے بڑے بڑے بت توڑنا چاہتا تھا اور طویل منصوبوں سے لیس ہو کر میدان میں آیا تھا، آغاز جنگ سے پہلے ہی چکنا چور ہو کر ڈھہ گیا تھا۔ میرا سینہ غم سے لبریز ہو گیا۔ نہ جانے کیوں دل کے کسی گوشے سے آواز آنے لگی۔ اس شخص کو مرنا ہی تھا۔ آج نہ مرتا تو کل مر جاتا۔ اس نے خود اپنے لیے موت کا راستہ چنا تھا۔ خیالات کا دھارا کچھ اور گہرائی میں چلا گیا۔ ذہن میں یہ سوچ ابھرنے لگی، کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہوا۔ یہ بات بظاہر ناممکن تھی، لیکن ایسی ناممکن بھی نہیں تھی۔ جرم و سزا کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، انہونیاں ہونیاں بن جاتی ہیں۔ یہ حادثہ بھی دستے قاتل کا شخصانہ ہو سکتا تھا۔ اچانک میری سماعت میں فریال کا کہا ہوا ایک فقرہ گونجنے لگا۔ کل کتنی آسانی اور روانی سے اس نے ایک پیشگوئی کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا قادر زماں اور دیگر چودھریوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن لگتا نہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی۔ اگر یہ چھٹی حص تھی تو حیرت ناک تھی۔ اس کھلنڈلی لڑکی نے یہ فہم و فراست، یہ بصیرت کہاں سے پائی تھی؟ اس چھوٹی سی عمر میں وہ سیاست اور قانون جیسے بوجھل موضوعات پر روانی سے بولتی تھی اور سننے والے کو قائل کر دیتی تھی۔ میرا اسٹیشن وین سے نکلنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا وہیں دبکا بیٹھا رہا اور خیالوں میں گم رہا۔ سائی صاحب نے مرحوم آفیسر کی آخری رسومات میں شرکت کی اور تھکے ہارے نڈھال رات 11 بجے واپس آئے۔ ان کی آنکھیں متورم اور چہرہ انگارے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں ان کے اس انداز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ان کے اندر کا صحت گیر قانون پسند شخص باہر نکل آیا تھا اور مجرم اور جرم کے خلاف جوالا مکھی بنا ہوا تھا۔ مری تک راستے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بے حد خراب موسم کی وجہ سے آگے جانا ان کے اندر کا سخت گیر قانون پسند شخص باہر نکل آیا تھا اور مجرم اور جرم کے خلاف جوالا مکھی بنا ہوا تھا۔ مری تک راستے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بے حد خراب موسم کی وجہ سے آگے جانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا سنی بینک کے ہی ایک اچھے ہوٹل میں شب گزارنے کا فیصلہ ہوا۔ ہوٹل کے یک بستہ کمرے کی سردی میں آتشدان کا شعلہ، شمع کا شعلہ محسوس ہوتا تھا۔ نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے جواں مرگ ایس پی کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی 24 گھنٹے پہلے میں اس کے متعلق کچھ جانتا تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دیرینہ آشنا سا بچھڑ گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ شخص میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا، جوان ہوا تھا، اپنے منصوبوں اور عزائم کے ساتھ میری سوچوں میں دندنایا تھا اور پھر مر گیا تھا۔ کیسا ملنا اور کیسا بچھڑنا تھا۔ آتشدان کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھے بیٹھے میں زندگی کے طوفانی رویوں پر غور کرنے لگا۔ اچانک سائی صاحب کی بھاری آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولے جاوید مرا نہیں، اسے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ٹرک ڈرائیور مفرور ہے، وہ پکڑا جائے تو ابھی اسی وقت مجرموں کو ہتھکڑی لگ سکتی ہے۔ میں نے سائی صاحب کی تائید کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جن حالات میں یہ سانحہ ہوا ہے ذہن کوئی اور بات مانتا ہی نہیں۔ وہ بولے جاوید کے سامان میں سے ایک اہم بریف کیس بھی غائب ہے۔ اس بریف کیس میں پولیس آپریشن کے حوالے سے نہایت اہم کاغذات تھے۔ حادثے کے بعد یہ بریف کیس گاڑی سے نکالا گیا ہے۔ میں نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، پولیس کی کارروائی پروگرام کے مطابق ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سائی صاحب مایوسی سے بولے۔ جاوید درانی اسی آپریشن کا کرتا دھرتا تھا، اسی کا ارینج کیا ہوا تھا۔ اب بات کم از کم 2-2.5 ماہ آگے جا پڑی ہے، لیکن اس طرح تو مجرم اپنے دفاع میں بہت کچھ کر چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے منظر سے ہی غائب ہو جائے۔ یہ خدشات تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ بہرحال یہ بات بھی اعلیٰ افسران میں طے ہے کہ اب مرحوم کے مشن کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں نے آج ایک کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے جو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے گی۔
وہ سائی صاحب کی باتیں حوصلہ افزا تھی، لیکن ان میں مایوسی کی آمیزش بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ غالباً مجھے یہ مایوسی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں 24 گھنٹے پہلے تک بہت پر امید تھا، لیکن اب امید پھر نا امیدی کے تاریک غار میں اترتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا قاضی زماں کے خلاف میدان جنگ میں میری بہن اور میں پھر تنہا رہ گئے ہیں۔ فرعون صفت جاگیردار کا خوف ایک بار پھر میرے اعصاب کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ کچھ وہی کیفیت ہو رہی تھی جو حویلی سے نکلتے ہوئے انجم پر طاری تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جاگیردار قرب و جوار میں کہیں موجود نہیں۔ وہ اسے ہیبت زدہ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جاگیردار کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ آج یہ آنکھیں مجھے خود پر مرکوز محسوس ہو رہی تھیں۔ جاگیردار کے 2 آدمی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے تھے۔ بظاہر یہ ایک حادثہ تھا اور ابھی تک پولیس بھی اس حادثے کی تہہ تک نہیں پہنچی تھی، تاہم ضروری نہیں تھا کہ واقعے کی اصلیت تا دیر چھپی رہے۔ گاڑی میں دھماکہ ہونے سے پہلے میں نے گلزار پر ایک فائر کیا تھا اور گولی ڈرائیونگ سیٹ میں دھس گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی شہادتیں موقع پر موجود رہ گئی ہوں گی۔ ان شہادتوں کی موجودگی میں کسی بھی وقت تفتیش کا رخ مڑ سکتا تھا۔ جہاں تک قاضی زماں کا تعلق ہے تو مجھے یقین تھا کہ وہ حادثے کی خبر سنتے ہی میری طرف سے شک میں مبتلا ہو گیا ہوگا۔ اب گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ شک تقویت پکڑ رہا ہوگا۔ میں جاگیردار کی حویلی سے صرف 8 روز کی مہلت لے کر نکلا تھا اور یہ مہلت اب ختم ہونے کے قریب تھی۔ اس مہلت میں اضافے کا انحصار صرف اس بات پر تھا کہ جاگیردار میری طرف سے کس حد تک مطمئن ہے۔ ان حالات میں صرف ایک بات میرے حق میں جاتی تھی اور وہ یہ کہ 3 روز پہلے الفردوس سے میں درجنوں افراد کی موجودگی میں گرفتار ہوا تھا۔ یقیناً ان درجنوں افراد میں وہ لڑکی بھی شامل تھی جو بطور نگراں گلزار بھیڈو کے ساتھ الفردوس میں مقیم تھی۔ اس کے توسط سے قاضی زماں کو پتہ چل سکتا تھا کہ میں گرفتار ہوا ہوں۔ 4 روز بعد کی بات ہے۔ میں لنچ کے بعد سو رہا تھا، اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے فریال بیٹھی تھی۔ یہ اسی کاٹیج کا ایک کمرہ تھا جہاں میں برفاب لاک اپ سے رہائی پا کر فروکش ہوا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں انجم مقیم تھی۔ اس کے علاوہ ایک ملازم اور گن مین بھی اس کاٹیج کے مکینوں میں شامل تھے۔ میں یقیناً فریال کی آواز سے جاگا تھا۔ وہ بڑے فریش موڈ میں تھی۔ آج اس نے نیلی جینس پر کھلی آستینوں والا سفید سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں حسب معمول ٹینس شوز تھے۔ لگتا تھا جاگنگ کرتی چلی آئی ہے۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں عجیب بے باکی تھی۔ لگتا تھا اپنے پرخطر نشیب و فراز کا اسے رتی بھرے احساس نہیں۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ وہ بولی۔ پھر خود ہی جواب دیا، ویری سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ کوئی بات نہیں، میں دوپہر کو 20 منٹ سے زائد نہیں سوتا۔ دراصل ایک بڑی اہم بات کرنی تھی آپ سے۔ پچھلے 3-4 روز سے موقع ڈھونڈ رہی تھی لیکن پاپا ٹلتے ہی نہیں تھے۔ آج ہمت کر کے آ ہی گئی کیونکہ آج نہ آتی تو ملاقات کا چانس بالکل ڈم ہو جاتا۔ اب کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ہائے اللہ، آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ جناب، ہم واپس لاہور جا رہے ہیں کل یا شاید پرسوں۔ یعنی آپ کی فیملی واپس جا رہی ہے؟ ہماری فیملی ہی نہیں، آپ بھی واپس جا رہے ہیں۔ اس نے شوخ لہجے میں تصحیح کی۔ یہ آپ کے پاپا کا پروگرام ہے؟ میں نے وضاحت چاہی۔ اس نے اقرار میں جواب دیا، پھر بالوں کو پیشانی سے جھٹک کر تھوڑی ہاتھ کے پیالے میں ٹکائی۔ یہ سمر کی طرف اشارہ تھا کہ وہ موضوع بدل رہی ہے۔ کچھ دیر لگاوٹ سے میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، شاہ جہاں صاحب سوری احسان صاحب، میرا جی چاہتا ہے کہ شاہ جہاں صاحب کے لیے کچھ کروں۔ سچ میں بہت پسند کرتی ہوں ان کو۔ ارے آپ ایسے مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں آپ کی نہیں، شاہ جہاں صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، میں نے کل پاپا سے بات کی تھی۔ وہ ہمیشہ میری بات مانتے ہیں۔ امید ہے اس مرتبہ بھی مانیں گے۔ پتہ ہے میں نے انہیں کیا مشورہ دیا ہے؟ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ شگفتہ باجی کو جاگیردار کے حبس بجا سے نکالنے کے لیے عملی اقدام اٹھائیں۔ کیا مطلب؟ طاقت استعمال کریں؟ نہیں، فریال نے کہا، اس سے ڈیل کی جائے۔ کسی ہم اثر چودھری کے ذریعے سے رابطہ کیا جائے اور گفت و شنید کے ذریعے شگفتہ باجی کو رہائی دلوائی جائے۔ اس سلسلے میں فیصل آباد کا ایک زمیندار میاں سرور بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ بااثر سیاسی شخصیت ہے۔ پاپا سے اس کے مراسم ہیں اور وہ پہلے بھی پولیس سے تعاون کرتا رہا ہے۔ نہیں فریال، میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ تم یہاں بیٹھ کر بات کریے جبکہ میں اس جہنم سے گزر کر آیا ہوں۔ اس خبیث شخص کی حباست میرے لیے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ میں اپنی بہن کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تم ہی جانتی وہ کس کماش کا آدمی اور کیا کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ کیا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ فریال نے کہا، میں سوچنے کے لیے وقت چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی بہتر صورت سامنے آ جائے۔ شاید آپ پولیس آپریشن کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی یہ انتظار مختصر ثابت ہوگا۔ ایسے آپشنز کا ٹیمپو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو بحال ہوتے مدت لگ جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ پلیز تم فی الحال اس موضوع پر کوئی بات نہ کرو۔ لیکن کیوں؟ وہ تنک کر بولی، اس لیے کہ یہ سب کچھ ناقابل عمل ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ بات تسلیم کی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا۔ ہونٹوں پر شوق سی مسکراہٹ تھی۔ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ ابھی میری ذہانت کا اعتراف کریں گے۔ یہ تجویز جو میں نے آپ کو ابھی دی ہے میری نہیں، پاپا جانے کی تھی، بلکہ اب بھی ہے۔